فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ ان تین آیات میں اللہ رب العزت حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو آخری عمر میں لڑکے بیٹے کی خوشخبری حضرت اسحاق کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا، جب وہ قریب آئے تو یہ ڈر گئیں، تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، ایک علم والے بردبار لڑکے کی خوشخبری ہے۔ اب حضرت سارہ کھڑی تھی اور وہ آگے آئیں، آ کر کہا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، یوں کی آت فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہ میں تو بوڑھیا ہوں اور بانجھ ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا كذلك، اسی طرح کہا، قال ربکی، کہا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ اب یہاں جو جملہ ہے وہ یہ ہے فی صرۃ فصکت وجہہا، فصکت کہ اپنے چہرے پر مارا۔ اس آیت کو لے کر شیعہ جو ماتم کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماتم تو قرآن سے ثابت ہے، حضرت سارہ علیہ السلام نے ماتم کیا۔ تو یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت فصکت وجہہا سے پہلی آیت میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے ہوئے فرشتے وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت سارہ کا جو چہرے پر ہاتھ مارنا تھا وہ تعجب کی بنا پر تھا، وہ پریشانی اور کسی کے فوت ہونے پر ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک خوشخبری، اور جو کہ عجیب لگی کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، عجوز عقیم، بوڑھی بھی ہوں، بانجھ والی ہوں، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تعجب کی وجہ سے ہاتھ ماتھے پہ مارا۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہ اور پھر اسی طرح عربی لغات کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو بسا اوقات ایک جز کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک کل کو بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں وجہ یہ پورے ایریے کو کہتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو، یہ سارا چہرہ ہے۔ اب اس میں ناک بھی ہے، اس میں ماتھا بھی ہے، پیشانی بھی ہے، رخسار بھی ہیں، یہ سارے ہیں۔ تو یہاں وجہہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مراد کیا تھا کہ ماتھے پہ ہاتھ تعجب کی بنا پر، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کا سیاق بتا رہا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملی، اور اس تعجب پر کہ آخری عمر میں بیٹا مل رہا تو انہوں نے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اور پھر جب یہ کہا کہ میں تو بوڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی حکم ہے، اور اللہ حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے آخری عمر میں بیٹا عطا کیا۔ تو یہاں سے دلیل اتنا، یہ تو بہت بعید اور محال ہے کہ اس آیت کو دلیل بنایا جائے کہ جی ماتم جائز ہے اس لیے ہم پیٹتے ہیں کہ قرآن میں ہے۔ نہیں، تم زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خوش ہو، نعوذ باللہ، تم خوش ہو امام حسین کی شہادت پر، تب تم پیٹ رہے ہو۔ یہاں تو بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے اور خوشخبری پر تعجب ہوا، اس تعجب کی وجہ سے ہاتھ چہرے پر رکھا۔ اگر تمہاری یہی دلیل ہے تو پھر تم پر ہلاکت اور طف ہو کہ یہ تو دلیل بنتی نہیں ہے۔ یہ تو پھر تم خوش ہو، کس بات کی خوشی ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، اہل بیت شہید ہوئے، کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ خوشی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ غم کی وجہ سے پیٹ رہے ہیں تو یہ آیت غم پر دلیل نہیں ہے، یہ آیت خوشی پر اور تعجب پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن والوں کے پاس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔